میرے محترم سامعین، عبداللہ 1907 میں سعودی عرب کے شہر بریدہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بچپن سے ہی حساس اور بلا کے ذہین تھے۔ جوانی تک پہنچتے ان کی صلاحیتوں کے جوہر کھلنے لگے۔ انہوں نے علمی دنیا میں بھونچال لایا۔ 1927 میں جامعہ ازہر مصر میں انہوں نے داخلہ لیا اور 20 سال کے اس طالب علم نے ازہر کے فلاسفر اور اسکالرز کی ناک میں دم کر کے رکھا۔ انہوں نے ازہر کے نامور اسکالر یوسف دجوی کی کتاب کے رد میں البروق النجدیہ کتاب لکھ کر تہلکہ مچا دیا۔ کتاب عرب دنیا میں پھیل گئی۔ ازہر یونیورسٹی نے ان سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا، انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا۔ ان کی دوسری کتاب الصراع الاسلام والوطنیہ، اسلام اور نیشنل ازم کا ٹکراؤ، اس کتاب نے تو دھوم ہی مچا دیا۔ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ عرب دنیا میں انہیں ابن تیمیہ ثانی سے پکارا جانے لگا۔ مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ان کی مدح میں امام کعبہ نے خانہ کعبہ میں قصیدہ پڑھا۔ علمی حلقوں میں کہا جانے لگا کہ عبداللہ نے یہ کتاب لکھ کر جنت کا مہر ادا کیا ہے۔ عبداللہ القسیمی اسلام کے دفاع میں شہر آفاق کتابیں لکھ کر اپنا لوہا منوا چکے تھے۔ پوری عرب دنیا میں ان کا طوطی بول رہا تھا کہ اچانک ان کا دماغ گھوم گیا۔ یہ 90 ڈگری الٹ ٹریک پہ چڑھ گئے، یہ دائرہ اسلام سے نکل گئے، یہ ملحد بن گئے۔ جو شخص زندگی بھر اسلام کی وکالت اور دفاع کرتا رہا تھا، اب وہ اپنی صلاحیتوں کو اسلام کے خلاف استعمال کرنے لگ گیا۔ انہوں نے نماز، روزہ اور دیگر فرائض کو ٹائم کا ضیاع قرار دیتے کتاب لکھ ڈالی، ھذہ الاغلال۔ انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کے پیچھے رہنے میں نمازوں کے اوقات سبب ہیں۔ عبادات کو انہوں نے گلے میں پڑی زنجیروں سے تشبیہ دی، خدا کے وجود کا انکار کر دیا۔ یہ اسی الحاد میں بدبختی کی زندگی مرا۔ بدبختی بتا کر نہیں آتی۔ جس کے لیے حرم میں دعا ہوتی تھی، اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ عبداللہ القسیمی کے متعلق صاحب تحریر فرماتے ہیں، میں نے پہلی کتاب مسجد نبوی شریف کی لائبریری میں پڑھی تھی، تب میں نے وہ وجوہات جاننے کی کوشش کی جن کے باعث یہ شخص گمراہ ہو گیا۔ اہل علم نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ کسی نے لکھا بیروت میں ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا تھا، اس کی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا۔ لیکن سب سے معقول وجوہات قسیمی کے ایک دوست نے لکھی ہیں۔ ان کے مطابق 3 بنیادی وجوہات تھیں جس کے باعث یہ ٹریک سے ہٹ گیا۔ پہلی وجہ کبر و غرور، یہ اپنی علمی مقام کے آگے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، ان کے اندر میں بہت تھی۔ دوسری وجہ کثرت بحث و مباحثہ، یہ بحث بہت کرتے تھے، یہ ہر چیز کو بحث کے میزان پر رکھتے، شک کے ترازو میں تولتے، یہاں تک کہ یہ اپنے وجود پر بھی سوالات اٹھاتے تھے۔ تیسری وجہ مخالف فکر کی کتب کا حد سے زیادہ غیر ضروری مطالعہ۔ آپ کتنے بھی بڑے فلسفی سقراط اور بقراط اور ارسطو کیوں نہ ہوں، مت بھولیں کہ دماغ خراب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ چنانچہ ان محرکات سے خود کو دور رکھیں جو گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور ہر پل اللہ تعالی سے استقامت کی دعا مانگے۔ انسان بہت کمزور ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔